یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا کچھ قلیل مال حاصل کر لیں۔ تو یہ جو کچھ ہوتا ہے دین سے انحراف ہوتا ہے، علماء اور مشائخ دیندار بننے کے بجائے دنیا دار بن جاتے ہیں، تو اس کا محرک دنیا ہی ہوتی ہے کہ یہاں عیش و آرام ہمیں میسر ہو، ہم مال و دولت کما لیں دین کے ذریعے سے، لوگوں کی جیبوں سے چندے اور نذرانے ہم وصول کر لیں۔ فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو تباہی اور بربادی کا باعث بننے والا ہے وہ سارا نوشتہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، جو احکامات، جو فتوے انہوں نے خود گھڑے ہیں دین کے خلاف، وویل لہم مما یکسبون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب ان کے لیے قیامت کے دن رسوائی اور تباہی کا باعث ہوگا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے یہ ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ اہل کتاب کا دعویٰ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، اور اگر کوئی ہمارا بڑا گناہگار کوئی ہوا، بہت ہی پاپی ہوا، وہ جہنم میں چلا گیا تو وہ بھی کچھ دن کی بات ہوگی، اس کے بعد پھر وہ جنت میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو جنت تمہارے نام الاٹ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے تم وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی جواز کے تم اللہ کی طرف یہ باتیں منسوخ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت میں ضرور ہی داخل کرے گا۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو برے کام کرے گا، گناہوں بھری زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات کی اسے پرواہ نہیں ہوگی اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں گے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی حسب نسب کی بنا پر کسی کو نہیں بخشے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے۔ اللہ پر ایمان یہ کہ اللہ ہی اکیلا داتا ہے، وہی اکیلا ہمارا دستگیر اور غوث ہے، وہی اکیلا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا، نفع نقصان دینے والا، ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، مجرد ایمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، چاہے وہ معاشرت کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ صلح اور جنگ کے سلسلے میں ہو، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کی پابندی کا عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، بنیادی احکامات۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے اس میں وہ خالص اللہ کی بندگی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگر اللہ کی عبادت میں ملاوٹ ہے، شرک کی، تو پھر نماز بھی بیکار، روزہ بھی بیکار، ہر چیز بیکار۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ والدین کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بتایا ہے کہ وہ بچپن سے
پال پوس کر، خیال رکھ کر، تکلیفیں اٹھا کر اولاد کو بڑا کرتے ہیں، اس کی ضروریات پورے کرتے ہیں، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کی خدمت کرے، ان کو ستائے نہ، ان کی عزت اور ان کا احترام کرے۔ اس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد کی، فرمایا کہ والیتامی وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، جو رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اکیلا پیدا نہیں کیا ہے، اس کے رشتہ دار بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، تاکہ انسان مل جل کر آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تمہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی گفتگو کرنی ہے۔ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مطلب تاکیدی باتیں ہیں ان میں ایک اہم بات ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ بات چیت میں گالیاں بھی دیتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے بیہودہ باتیں کرتے ہیں، تو اس چیز کی ممانعت ہے۔ ایک ایمان والے کا ایمان بھی پاکیزہ، اس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اچھے اخلاق اور کردار کا وہ حامل ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم، پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تم نے منہ موڑ لیا۔ سب سے پہلی خرابی کیا آئی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے کہا اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو یہ شریک بنانا ہی تو ہے۔ جس طرح سے انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے، اللہ کی نعوذ باللہ کوئی اولاد ہے تو وہ اللہ ہی تو ہوئی۔ عقیدہ توحید تو ہر نبی کی تعلیم میں بنیادی اہمیت اور حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36 میں، کہ ہم نے ہر نبی کو ہر قریے میں جو ہے نبی بھیجا، ہر امت میں ہم نے نبی بھیجا، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو یہ درس دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ جو طاغوت ہے جو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی پہ لگانا چاہتا ہے، غیر اللہ کی بندگی اس کے در پہ جھکانا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی پیر اور مولوی ہو، چاہے کوئی سیاسی رہنما ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں اپنی بڑائی منوائے، فرمایا کہ اس سے بچو، اس کا انکار کرو۔ یہ ہر نبی کی تعلیمات میں بنیادی چیز ہے۔ فرمایا کہ پھر تم اس عہد سے پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا، اور اس کے بعد جو ان میں ایمان کی خرابی کے بعد جو خرابیاں مزید پیدا ہوئیں، ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا کہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے۔ مسلمان کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں، ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو یہی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان رکھنے والے تمام بندوں کو دی۔ فرمایا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ان کو در بدر بھٹکنے کے لیے تم نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم نے اس کا اقرار کیا اور اس بات کے تم گواہ ہو کہ یہ عہد ہم سے لیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر وہی تم لوگ ہو، تقتلون انفسکم، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو، قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ یہودیوں میں بھی قبیلے کی بنا پہ، خاندان کی بنا پہ لڑائیاں ہوتی تھیں،
عربوں میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں ان میں بھی وہ کوئی فریق کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کو تم قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک فریق کو تم ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، بے دخل کر دیتے ہو. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان کے اوپر ظلم اور گناہ سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال دیتے ہو، انہیں گھروں سے در بدر کر دیتے ہو. وہی آتوکم اسارا، اور جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فادوہم، تو پھر تم ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو. یعنی پہلے تو انہیں نکالا، ان کے ساتھ لڑے، ان کو در بدر کر دیا، اور جب جنگ میں وہ قیدی ہو گئے تو پھر ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. یہی جائز نہیں تھا کہ اپنے بھائیوں کے خلاف تم ہاتھ اٹھاؤ، ان کو تم مارو، ان کو گھروں سے نکالو، ان کو تکلیفیں دو. جب وہ قیدی ہو جاتے ہیں تو پھر تم کہتے ہو کہ جی قیدیوں کو چھڑانا تو بڑا ثواب کا کام ہے، فدیہ دے کر چھڑایا جائے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ کام ہی تمہیں نہیں کرنا چاہیے جس کی بنا پر تم یہ فدیے کا لین دین کرتے ہو، یہی تمہارے لیے ناجائز ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے بعض احکامات کو تم مانتے ہو اور بعض کا تم کفر کرتے ہو. اللہ کی کتاب تو پوری کی پوری اس لیے ہوتی ہے کہ اسے مانا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ جو مرضی کے مطابق ہے اسے مان لیا، جو مرضی کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیا. تو یہ تمہارا طرز عمل ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی تم میں سے یہ کام کر رہے ہیں ان کا بدلہ اس کے سوا کچھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو ذلت ملے دنیا کی زندگی میں بھی، وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف ان کو پلٹا دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کر رہے ہو. تو یہ بنی اسرائیل کا حال بیان کیا گیا، اور کم و بیش یہی تاکیدیں اور یہی احکامات اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں. لیکن آج امت کا حال جو ہے تقریباً وہی ہے جو بنی اسرائیل کا بنا ہوا تھا. فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی اور طرف سے کوئی مدد ملے گی. دنیا کے یہ جو ہے پرستار بنے ہوئے ہیں، آخرت کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے، ایمان ان کا شرک سے آلود ہے، اور طرز عمل ان کا اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے. تو فرمایا کہ ان کا یہی انجام ہوگا کہ نہ تو انہیں کہیں سے مدد ملے گی اور نہ ہی عذاب ان کے اوپر سے ہلکا کیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بھی ہم نے یکے بعد دیگر پیغمبر بھیجے. بنی اسرائیل میں ایک نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح بخاری میں. تو کتنی بڑی اللہ کی یہ رحمت تھی کہ نبی کی رہنمائی ہر وقت ان کے پاس موجود رہتی تھی. انہیں کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی مفتی کی طرف، کسی علامہ کی طرف، کسی جو ہے شیخ التوراۃ اور شیخ الانجیل کی طرف. فرمایا کہ وہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی کھلی اور واضح نشانیاں عطا فرمائیں. بینات سے مراد وہ معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیدائشی نابینا کو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور کوڑی اور برس کے مریض کو وہ اللہ کے حکم سے صحیح کر دیا کرتے تھے.
مٹی کا پرندے کی شکل کا بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. تو یہ کوئی معمولی نشانیاں نہیں تھیں جن کو کوئی نظر انداز کر سکے، کتنی بڑی قدرت کی نشانیاں تھیں. تو فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی تھی. روح القدس سے تائید سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے روح القدس یا روح کے لفظ سے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ معاون کے طور پر ہوا کرتے تھے، یا جو ہے ان کی بہرحال مدد انہیں حاصل تھی، ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اللہ نے تائید فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے ذریعے سے. لیکن ہوا کیا، افکلما، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا، جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا ان تعلیمات کو لے کر جسے تمہارے جی پسند نہیں کرتے تھے، تمہاری طبیعتوں کے لیے وہ تعلیمات گوارا نہیں تھیں. فرمایا کہ انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کیا بجائے اس کے کہ حق کے آگے جھکتے، حق کو تم نے اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ان میں سے بعض کو تم نے قتل کیا اور بعض کو جو ہے تم نے جھٹلایا. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تم نے یہ رویہ رکھا جن کی بات ماننی چاہیے تھی، جن کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے تھی، ان انبیاء کے ساتھ جو ہے تمہارا یہ طرز عمل رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں اناجیل کے ذریعے سے، اس سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے، ان کے خلاف فتوے جاری کیے، ریاست سے بغاوت کا مقدمہ ان کے خلاف چلایا گیا، اور ان کو انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ صلیب پہ لٹکا کر ان کو مصلوب کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ سلامت اٹھا لیا، وہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام یہی تو تعلیم دیتے تھے کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ان کے پیروں اور مولویوں کو وہ ڈانٹتے تھے کہ تم لوگ یہ لوگوں کو دین سے بہکا رہے ہو اور ان کا مار جو ہے تم کھا رہے ہو. تو یہ فرمایا کہ ان کا طرز عمل رہا ہے کہ کسی کو انہوں نے قتل کیا، کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا. یہاں پر جو لفظ آیا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب بھی تمہارے پاس کبھی کوئی رسول آیا ہے، کیا ایسا ہوتا نہیں رہا ہے کہ کوئی رسول جب تمہارے پاس آیا تو ان میں سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو تم نے جھٹلایا. تو اس آیت سے یہ ایک بات جو ہے پتہ چلتی ہے کہ رسول جو ہے جس کو اللہ نے کہا ہے اسے بھی قتل کیا ہے بنی اسرائیل. تو یہ جو نبی اور رسول کا جو فرق بتایا جاتا ہے کہ نبی ناحق قتل نہیں کیا جاتا، تو یہ محض اپنے اندازوں کی بنا پر ہے. تو قرآن و حدیث میں واضح فرق نہیں بتایا گیا ہے نبی اور رسول میں. بہرحال جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، چاہے ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، ان کے حالات معلوم ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سب سچے تھے اور سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں محفوظ ہیں. یعنی تم جو کچھ بھی کہتے رہو، جو کچھ بھی ہمیں سمجھاؤ، تمہاری نصیحتیں ہمارے اوپر کوئی اثر ڈالنے والی نہیں. ہمارے دل جو ہے وہ محفوظ ہیں، جو دلوں میں ہے ہمارے بات وہ نکل نہیں سکتی ہے. اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، اور یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثریت ان کی جو ہے وہ کفر اور ضد و سرکشی میں ہی جو ہے مبتلا ہے. فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، پھر جب اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، مصدقا لما معہم،
جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرتی ہے، وہی تعلیمات، وہی بنیادی باتیں اس کتاب میں قرآن مجید میں موجود ہیں جو توریت میں تھیں، کوئی نئی تعلیم تو نہیں دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کے مقابلے میں اس نبی کے ذریعے سے فتح چاہا کرتے تھے۔ یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ چونکہ عرب میں کمزور تھے، دبے ہوئے رہتے تھے، لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ جب آئے گا تو ہماری وہی شان و شوکت بحال ہو جائے گی جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور پھر ہم کسی سے دبتے نہیں رہیں گے، پھر دیکھنا جو ہماری طرف آنکھ اٹھائے گا ہم اس کا کیا حشر کریں گے۔ تو وہ نبی آنے والا ہے، اس کے یہ منتظر تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی اللہ تعالیٰ ہم میں مبعوث فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اس منصب کے لیے منتخب کیا بنی اسرائیل کی نااہلی کی بنا پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر عربوں میں بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ ان کے پاس آ گیا جس کو وہ خوب پہچانتے تھے، اچھی طرح جان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جن کی آمد کی خبریں ہمارے انبیاء دیتے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ ان کے پاس آ گیا جس کو یہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں، کفروا بہ، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ان کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے احسان کو آگے بڑھ کے قبول کرنا چاہیے تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے تھی۔ یہ نسلی تعصب میں مبتلا ہو کر کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، اس نبی کا انکار کر بیٹھے کہ جس کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے عزت اور اونچا مقام دیتا۔ بے سمجھ کرو بھی انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی یہ جھوٹی عزت، جھوٹا تفاخر، اعلیٰ خاندان ہونے کے دعوے، یہ تو سب یہیں رہ جائیں گے، انسان مرے گا مٹی میں مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بری ہی چیز ہے جس کا انہوں نے جو ہے نا سودا کیا ہے ہدایت اور نجات کے بدلے میں، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اس تعلیم کا جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، بغیاً، ضد اور بغاوت کی بنا پر، اس بنا پر نہیں کہ انہیں کوئی شبہ تھا بی بی کے واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ محض ضد کی بنا پر انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کا فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ اسے عزیز رکھتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کی بات کا انکار کر کے بہت بری چیز مول لے لی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، اس تعلیم پر، اس کتاب پر جو کہ اللہ نے نازل کی ہے،
قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے ہم نہیں مانیں گے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب قرآن مجید حق ہے اور اسی تعلیم کی تصدیق فرما رہی ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کہ پھر اگر تم ایمان کے دعوے میں واقعی سچے ہو، کہتے ہو کہ مومن ہم اللہ کو، اس کی کتاب کو، انبیاء کو مانتے ہیں، تو پھر اللہ کے انبیاء کو تم کیوں قتل کرتے رہے؟ حالانکہ اللہ پر ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو بھی مانا جاتا، اس کی تعلیمات کو اپنایا جاتا، تو تم نے انبیاء کی دشمنی کی، بعض کو قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ تمہاری سرکشی کا تو عالم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب کہ اللہ نے ان کو کوہ طور پر بلایا تو ان کے پیچھے تم بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تو ابھی ہم نے اپنے زیورات سے ڈھال کے بنایا ہے، یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، فرمایا کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا احکامات کی تعمیل کا، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا، کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر کے ان سے یہ عہد لیا گیا تاکہ ان کے دلوں میں اس کا احساس پیدا ہو کہ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے اور اللہ کا کتنا سخت عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا اگر ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا۔ تو فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے کہا کہ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان کو لو، مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ وَأُصِيبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسی ہوئی تھی، یہ ان کا حال ہو گیا کہ اللہ سے عہد و اقرار کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تو تمہیں بہت ہی بری ہدایت دیتا ہے، بہت ہی بری راہ دکھاتا ہے۔ ایمان تو اچھائی کے راستے پہ چلاتا ہے، ایمان تو اللہ کا نیک بندہ بناتا ہے، اور تم جو ہے ایمان کے دعوے دار ہو کر کھلی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ فرمایا قل ان کانت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کہ اگر لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس جنتیں ہیں، خالصۃ من دون الناس، تمہارے لیے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم مرو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تمہیں تو موت کی آرزو کرنی چاہیے، تمہیں موت سے ڈرنا تو نہیں چاہیے۔ ایک ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت کے لیے دعا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن وہ موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ میدان جہاد میں وہ جانتا ہے کہ اس میں میری جان جا سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بے خوف و خطر اتر جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے ہر معاملے میں وہ اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی ہے، موت کے تصور سے وہ لرزتا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کی بنا پر یہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کبھی خواہش نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، فرمایا کہ تم ان لوگوں کو، یہودیوں کو دیکھو گے کہ تمام لوگوں سے یہ زیادہ زندگی کے حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہیں۔
موت ان کو آئے ہی نہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ یہ جو عرب کے دوسرے مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ وہ کاش 1000 سال تک زندہ رہ سکے۔ مرنا اس کے لیے ناقابل تصور ہے۔ فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ اگر اس کی عمر 1000 سال ہو بھی جائے تو اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں 1000 سال بھی مریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سخت سزا ہے۔ 1000 سال بھی گزر جائیں گے اگر بالفرض ان کی عمر 1000 سال ہوئی تو لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اسے اللہ کی فرما برداری میں گزاریں تو یہی کامیابی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اس کی یہ لمبی عمر اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ کون جبریل کا دشمن ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کیا۔ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی دی گئی تھی، قرآن وحی کی صورت میں آیا ہے۔ جبریل علیہ السلام لائے ہیں، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاد کرا دیا۔ لکھی ہوئی تحریر وہ لے کر نہیں آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور جب وہی نازل ہو چکی تھی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو لکھنے پڑھنے والے موجود ہوتے تھے ان کو بلا کر آپ لکھوا دیتے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا مخالف فرشتہ سمجھتے تھے، حالانکہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ سوالات پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے ان سوالات کے جوابات آ کر بتائے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو عدو الیہود، یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے۔ تو یہودیوں میں ایک عام تصور تھا یہ کہ یہ فرشتہ یہودیوں کا دشمن ہے، حالانکہ فرشتے تو نہ کسی کے دوست ہوتے ہیں نہ دشمن ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس نے اللہ کے حکم سے یہ کلام آپ کے دل پر نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا دشمن ہو اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کھلی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیتوں کا انکار نہیں کرے گا مگر وہی جو فاسق ہو، اللہ کا نافرمان ہو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا، اللہ سے عہد کیا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا، اس عہد کا کوئی خیال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے عہد کر کے اسے توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، فرمایا کہ جب بھی کبھی کوئی اللہ کا رسول ان کے پاس آیا ہے، مصدق لما معهم،
اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی وہی ایمان کی توحید کی دعوت دینے والا، اللہ کی بندگی کے احکامات ان تک پہنچانے والا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ کا یہ حال رہا ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کو انہوں نے پھینک دیا، ڈال دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، یعنی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، ان کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، اللہ کی بات ان کے نزدیک وہ اہمیت نہیں حاصل کر سکی کہ جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ کأنہم لا یعلمون، اس طرح سے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جیسے یہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیروی کرنے لگے ان چیزوں کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا حوالہ دے کر، یا پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نام لے کر ان چیزوں کی یہ پیروی کرنے لگے۔ یہودیوں میں بھی یہ تعویذ سلیمانی، تخت سلیمانی اور چادر سلیمانی، اور جو ہمارے ہاں کہانیوں میں جو تصورات ہیں وہ ان کے ہاں بھی تھے کہ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت ہی عظیم الشان تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بادشاہت دی تھی جو کسی اور کو نہیں تھی، جن ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ پرندوں کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بولیاں سکھائی تھیں، وہ جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور ہوا اللہ نے ان کے تابع کی تھی، وہ ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، لمبے لمبے سفر وہ کم وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کی طرف یہودیوں نے بہت ساری کہانیاں جو ہے منسوب کر دی تھی، جس طرح سے آج ہمارے ہاں یہ کہانیاں مشہور ہیں، سلیمانی انگوٹھی اور تخت سلیمانی اور چادر سلیمانی اور نقش سلیمانی تعویذوں کی صورت میں۔ تو یہ شیاطین کی تعلیم تھی جس کو انہوں نے اپنا لیا تھا، یہ سمجھ کر کہ سلیمان علیہ السلام کے یہی کام تھے، نعوذ باللہ۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ کفر کیا کرتے تھے شیاطین۔ یہودیوں کی کتابوں میں بلکہ توریت میں بھی یہ موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ تو حالانکہ جادو کفر ہے اور شیطانی چیز ہے، اللہ کے کسی نیک بندے سے کا اس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ چیزیں منسوب کی، اور اللہ نے اس الزام سے ان کو بری کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ کفر کیا کرتے تھے شیاطین، یعلمون الناس السحر، جو کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، ان کی طرف منسوب کر کے غلط طور سے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس چیز کے بھی پیچھے یہ لگ گئے کہ جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے اوپر نازل کی گئی تھی، وہ بھی جادو ہی تھا، جو کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر دو فرشتوں پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آزمائش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا کہ مالک تو اس طرح سے آزمائش کیوں کر رہا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتایا اصحاب سبت کا واقعہ کہ ایک بستی بنی اسرائیل کی دریا کنارے رہتی تھی، ان لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مچھلیاں پکڑنا، ان کو فروخت کرنا تھا، ماہی گیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہفتے کے دن، جبکہ عبادت کرنے کا دن تھا، مچھلیاں پکڑنا، شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ مچھلیاں ابھر ابھر کے سطح آپ پہ آتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو اب ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، اس دن شکار کرنا منع تھا۔ انہوں نے ہیلا کیا کہ جمعے کے دن وہ گڑھے کھود کر دریا سے جو ہے وہ نالیاں ان گڑھوں تک لے آتے تھے،
اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں پانی کے ساتھ بہتی ہوئی نالیوں کے ذریعے سے گڑھے میں گر جاتی تھی، اتوار کو نکال لیتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے نعوذ باللہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی انہوں نے اس طرح سے کی، جس کا انہیں عذاب بندر بننے کی صورت میں جو ہے بھگتنا پڑا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس برائی سے انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے انہیں منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا، وہ بچ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اس طرح سے آزمائش کی، اور یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی آزمائش اس طرح سے کی گئی کہ جب شیاطین نے یہ باتیں پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو تھی وہ یہ جنتر منتر کے سہارے تھی، عملیات اور وظائف کے سہارے تھی، جادو کے سہارے تھی، ہمیں بھی یہ چیزیں آتی ہیں اور ہمیں پیسے دو تو ہم بھی تمہارے لیے جادو سے جو ہے تمہارے کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تمہارے کام بنوا دیں گے۔ تو ان دکانوں پر رش لگا رہتا تھا، لوگ جاتے تھے، تعویذ دے دو جی، فلاں کے اوپر عمل کر دو، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کر دو۔ بنی اسرائیل میں یہ جادو ٹونے کا چکر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے 2 فرشتے وہاں پر بھیجے انسانی شکل میں، اور ان کا ذکر یہاں پر کیا۔ بابل میں ہاروت اور ماروت کے اوپر جو چیز نازل کی گئی تھی اس کے بھی یہ پیچھے پڑے، ان سے بھی سیکھنے کے لیے جانے لگے۔ تو وہ فرشتے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم ماہر ہیں اس کام کے، یہ جادو ٹونے کے، لیکن ہے یہ کفر، تم نہ کرو۔ اتمام حجت کے لیے وہ بتا دیتے تھے، پھر بھی جو ہے لوگ ان سے یہ کروانے کے لیے عمل ٹوٹے پڑتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ یہ جو ہاروت اور ماروت تھے کسی کو بھی یہ نہیں سکھاتے تھے جادو جب تک کہ اسے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ تو پتہ چلا کہ یہ علم جو تھا یہ اس کا سیکھنا کفر تھا، اور یہ جادو ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ اتمام حجت تھا، پھر بھی وہ فیتعلمون منہما، ان دونوں سے سیکھنا چاہتے تھے، سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، ایسا جادو جس سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، گھر میں فساد ڈال سکے۔ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، طلاق کا معاملہ ہونا، یہ اس کو جو ہے بہت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے، جائز چیزوں میں۔ اور شوہر اور بیوی میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بھی کی جا سکتی ہے جو صحیح نہ ہو، تاکہ صلح ہو جائے، اتنی بھی اجازت دی گئی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، اس کے کارندے آ کر اسے رپورٹ دیتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں میں لڑائی کروا دی، وہ اسے شاباش دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ یہ مسئلہ کرا دیا، تو اسے بھی شاباش دیتا ہے۔ ایک اس کا چہلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی میں علیحدگی کروا دی، ان کا طلاق کروا دی، ان کو لڑوا کر، تو شیطان اسے اٹھ کر گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا۔ تو یہ کتنی اس کے نزدیک پسندیدہ بات ہے۔ تو یہی وہ کرنا چاہتے تھے کہ پرائی عورت ہتھیانے کے لیے کہ اس کی بیوی نہ رہے، میرے نکاح میں آ جائے، شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے وہ یہ جادو سیکھتے تھے۔ فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے۔ یعنی جادو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جادو کیا فوراً ہو گیا، جادوگر کے اختیار میں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی چیز ہے۔ جادو محض تخیل
میں انتشار کا نام ہے، جادو سے کوئی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے، کوئی چیز بدل کے کچھ اور نہیں ہو جاتی ہے، جادو سے نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے، نہ بیمار کر سکتا ہے، نہ کاروبار اس کا متاثر کر سکتا ہے، بلکہ جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں، خیال کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح کی ہی یہ چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، پھر بھی وہ ان سے سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی۔ یعنی جادو سیکھنا یہ ظاہر ہے کہ فائدہ تو نہیں ہے، نقصان ہے ایمان کا، کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو کوئی اس جادو کا خریدار بنا، اس کو حاصل کرنے والا بنا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت اور بخشش حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا کفر کی بنا پر۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز تھی وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے جہنم کے سپرد اپنے آپ کو کرنے کو تیار ہو گئے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ آمنوا، ایمان لے آئے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں سے ان کو بہت اچھا صلہ ملے گا۔ یہی ایک واحد راستہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا، کہ اللہ پر ایمان لائیں، شرک سے توبہ کریں، خالص اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی فرما برداری کے کام کریں، تقوی اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بہت اچھا صلہ ملے گا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ اس بات کو جان لیں کہ ان کی فلاح اور ان کی بھلائی جو ہے وہ اسی کام میں۔ تو یہ 4 رکوع، ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح جو اللہ کی توفیق کی میں نے بیان کی۔ کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ ایک اطلاع ملی ہے کہ ہمارے جو کورنگی کے ساتھی ہیں خادم صاحب، ان کی ساس کی وفات ہو گئی، اور ابھی یہاں صلاۃ المیت ان کے غائبانہ ادا کی جائے گی غالباً۔ جی ایک جماعت ہو چکی ہے ان کی، جی ہاں، تو صلاۃ المیت ان کی ادا ہو چکی ہے، تو پھر اب ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جو میری آیتوں کو قلیل معاوضے کے عوض نہ بیچو، تو یہ بنی اسرائیل کے ذکر میں آیا ہے، تو ان کے لیے یہ حکم تھا۔ تو حالانکہ انہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو نہ بیچا جائے۔ اللہ کی آیتیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہیں، دنیاوی مال کمانے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہ حکم مطلب اللہ کی آیات کو نہ بیچنے کا ان کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ جس طرح سے انہی آیات میں یہ آ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی رکوع میں ہی یہ بات آ رہی ہے، بنی اسرائیل کے خطاب میں ہی یہ بات آ رہی ہے۔ تو وہ بھی حکم ہمارے لیے صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے آگے جھکنا۔ تو وہ سارے جن چیزوں سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں منع ہیں، یہ حرام ہیں، وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی حرام کر دی۔
اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک جگہ ایک صاحب جو ہے وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وہ قرآن پڑھ کے لوگوں سے مانگ رہے تھے، تو ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، تو صحابی نے کہا کہ اچھا، کڑوا کڑوا بنی اسرائیل کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے، تم بھی انہی کے راستے پہ چلو گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اب یہ مغرب کا وقت ہے۔